بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ بس بھی کر، اب گھر کے اندر جا کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ شام کے وقت گاؤں بھر میں پھرا مت کر۔ ارے یہاں پر عجیب عجیب سے جانور نکلتے ہیں، کسی جانور نے کاٹ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اماں کی بات پہ میں ہنس پڑی اور کہا کہ اماں جانور تو بہت معصوم ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ اماں کہنے لگی کہ یہاں پر سانپ پھرتے ہیں، اب سانپ بھلا کہاں سے معصوم ہونے لگے۔ میں منڈلاتی گھر پہ آ گئی تھی، تبھی گھر کے کونے میں مجھے سانپ کھڑا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، وہ سانپ بہت خوبصورت تھا، اس کی جلد ہرے رنگ کی تھی۔ میں کچن میں گئی اور اس کے لیے ایک پیالی میں دودھ لے آئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ سانپ کو دودھ پلانے سے سانپ آپ کو نہیں ڈستے ہیں۔ میں نے جیسے ہی سانپ کے آگے دودھ رکھا تو اس نے جلدی سے وہ دودھ پی لیا۔ میں اسے کچھ قدم دور تھی، تبھی اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کیا کر رہی ہے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اماں کی چیخیں نکل گئیں۔ اماں نے جلدی سے مجھے اندر بھیجا اور ایک ڈنڈا پکڑ کر اس سانپ کو مارنے لگی، لیکن وہ جس طرح سانپ کو مار رہی تھی سانپ پر ایک بھی چھڑی کا اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ایک کونے میں بنے سوراخ کے اندر گھس گیا۔ اماں نے جلدی سے آس پاس سے کچھ کپڑے اور توڑے اٹھائے اور اس کونے میں گھسا دیا اور کہنے لگی کہ دیکھ لیا کہ کتنے خطرناک جانور یہاں پر نکلتے ہیں شام کے وقت خاص طور پہ، اور تو ہے کہ اس سانپ کو دودھ پلا رہی ہے۔ سانپ سانپ ہی ہوتا ہے، اسے جتنا مرضی دودھ پلا لو، وہ جب ڈسنے پر آتا ہے تو کسی کو نہیں دیکھتا۔ اور پھر کیا تو ہمارے گھر پیسے درختوں سے اترتے ہیں؟ جو تو لگی تھی رزق کو ضائع کرنے، خدا خدا کر کے تو گھر پہ رزق آتا ہے۔ ارے تیرے ابا سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور اس کے بعد چند روپے کما کر لے کر آتے ہیں، جن میں 2 وقت کی روٹی ہم لوگوں کو بمشکل ملتی ہے، اور اب تو ہے کہ ان زہریلے جانوروں کو دودھ پلانے بیٹھ گئی ہے۔ اماں بولتے ہی کچن میں چلی گئی تھی، تبھی ابا نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے کیا ہوا بیٹی، سب ٹھیک تو ہے؟ تیری اماں کیوں اتنا چلا رہی ہے؟ میں نے ابا کو ساری کہانی بتا دی تو ابا سر پیٹ کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ پالتو جانوروں کو کھلانے پلانے سے تجھے کوئی نہیں روکے گا، مگر وہ ایک سانپ ہے۔ سانپ معصوم نہیں ہوتے، اور وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کی پھوار ہی انسان کو چلنے پھرنے سے قاصر کر دیتی ہے۔ تجھے یاد نہیں جب ایک سانپ نے میری ٹانگ پر پھونک ماری تھی اور کیسے چھالے بن گئے تھے؟ ابھی تک اس ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا ہوں۔ اگلی مرتبہ احتیاط کرنا اور ایسے جانوروں سے دور رہنا جو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے ابا کی بات پر سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور اماں کے ساتھ آ کر کچن میں کام کروانے لگی تاکہ اماں کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرا نام رضیہ ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور ایک میرے چچا کی بیٹی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ چچا کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کی بیٹی ہمارے پاس آ گئی۔ ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی، کوئی بھی الٹا کام کرنا ہوتا تو ہم دونوں مل کر کرتی۔ میں اور رخسانہ پورے گاؤں بھر کی رونق تھی، ہر ایک کو چھیڑنا، کسی کے جانور چرا کر بھاگ جانا ہم لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، صرف ایک کمی تھی تو پیسے کی، مگر وہ بھی کبھی محسوس نہ ہوئی تھی، کیونکہ کبھی ابا اور اماں نے ہمیں محسوس ہی نہ ہونے دی تھی۔ ضروریات زندگی منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی، اور اگر کبھی نہ بھی ہوتی تو ہم لوگ صبر کر لیتی۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، جبکہ میں اور میری چچا کی بیٹی ہم عمر تھے، اس لیے ہم دونوں کے دماغ بھی بہت ملتے تھے۔ اکثر اوقات ہم دونوں کی شکایتیں ہمارے گاؤں کے لوگ ابا کے پاس لے کر آتے تھے، اور ابا مسکرا کر کہہ دیتے کہ اب بھی بچیاں ہیں، بڑی ہوں گی تو سمجھ جائیں گی، آپ ان کی نادانی سمجھ کر ان کو معاف کر دیا کریں۔ پورا گاؤں ہماری شرارتوں سے تنگ تھا، بوڑھی عورتیں ہماری شرارتیں دیکھ کر ہنس پڑتی تھیں اور جوان عورتیں ہم پر غصہ کرتی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر گاؤں میں 5ویں جماعت سے آگے کوئی جماعت ہی نہیں تھی، اور شہر کے خرچے اخراجات میرے ابا نہیں اٹھا سکتے تھے، اس پر چچا کی بیٹی کی بھی ذمہ داری تھی۔ اس لیے میں نے بھی ابا کو زیادہ تنگ نہ کیا اور 5 جماعتوں کے بعد اماں کے ساتھ گھر کے کام کروانے لگی۔ ابا کی ایک ٹانگ شروع سے ہی خراب تھی، میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی ابا کو ایسے ہی دیکھا تھا۔ جب ہوش آئی تو ابا سے پوچھا یہ ٹانگ کو کیا ہو گیا تھا؟ تبھی ابا نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک مرتبہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، نہ جانے کہاں سے سانپ ان کے پاس سے گزر گیا اور اس نے ابا کی ٹانگ پر صرف اپنے منہ کا لاب پھینکا تھا، اور پھر اس کے بعد ابا کی پوری ٹانگ ایک ہی دن کے اندر اندر چھالوں سے بھر گئی۔ بہت علاج کروایا مگر ٹانگ میں فرق آ گیا۔ ابا نے اپنی ٹانگ کے علاج کے لیے حکیم، ڈاکٹر اور نہ جانے کون کون سے نسخے آزمائے، مگر ابا کی ٹانگ کو آرام نہ آنا تھا نہ آیا، مگر پھر بھی ابا نے ہمت نہ ہاری۔ لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ ہی وہ محنت مزدوری کرتے رہے، مگر اس روز کے بعد سے اماں اور ابا بہت ڈر گئے تھے
وہاں ہم لوگوں کو بہت سنبھال سنبھال کر رکھتے اور کہتے کہ گاؤں کی مٹی کچی ہے، اس لیے یہاں پر ایسے جانور نکل آتے ہیں، کوشش کیا کرو کہ شام ہونے سے پہلے گھر آ جاؤ۔ مگر میں اور رخسانہ جب بھی باہر نکلتے تو ہمیں گھر آتے آتے بہت وقت ہو جاتا، اور اکثر ہی ہم دونوں اماں سے اسی بات پر جھڑکے کھا رہی ہوتی۔ اب تو ہمیں عادت ہو گئی تھی، اب تو اماں کی جھڑکیں بھی بہت پیار لگتی تھیں، اس لیے ہم دونوں اماں کی جھڑکیوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ اپنی زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی، اور پھر ایک روز ایک طوفان آیا اور ہمارا سب کچھ تہس نہس کر کے لے گیا۔ میں رات کے وقت سو رہی تھی کہ اچانک میرے خواب میں ڈھیر سارے سانپ دکھائی دیے۔ میں ایک کونے میں کھڑی تھی، ڈری سہمی سی، اور وہ سب سانپ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سانپ میرے آگے آیا اور اس نے مجھے ڈس لیا۔ زہر پورے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا اور میں گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ میرا سانس بند ہو رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں بہت مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ کھینچ کھینچ کے سانس لینے کے باوجود جب سانس نہ آئی تو آنکھیں موند لی۔ پھر ایسے لگا جیسے بس اب مزید اور نہیں کیا جائے گا، جیسے میری روح پرواز کر چکی تھی۔ تبھی کسی نے میرے چہرے پر پانی کا گلاس ڈالا اور میں ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میرے سر پر میری اماں کھڑی تھی اور کہنے لگی، اب رات کو خواب میں ایسا کیا دیکھ لیتی ہے جو سارے محلے کو اکٹھا کر لیتی ہو اپنی چیخوں کے ذریعے؟ اتنی مرتبہ سمجھایا ہے جب رات کو سونے لگو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر سویا کرو، مگر نہیں، تمہیں تو شاید میری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، یا تم میری باتوں کو ویسے ہی مذاق میں لیتی ہو۔ اماں نے صبح سویرے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تھا، مگر میں ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے چہرے پر پسینہ ہی پسینہ تھا، خوف کے مارے میرا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ تبھی رخسانہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، ارے اب کیا ہو گیا؟ کیا پھر سے بڑی امی نے تمہیں ڈانٹا؟ میں نے رخسانہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بھی ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے رضیہ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ میں بہت برے طریقے سے ڈر چکی تھی۔ میں نے رخسانہ سے کہا کہ رخسانہ میں نے خواب نہیں ٹھیک دیکھا۔ تبھی رخسانہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ایک خواب ہی تھا، کون سا حقیقت تھی؟ میں نے رخسانہ سے کہا کہ رخسانہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم نے اس سانپ کو سوراخ میں بند کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ رخسانہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس میں غلطی والی کون سی بات ہے؟ ارے وہ تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ایسا کیا، مگر میرا دل ابھی بھی بے چین تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے رخسانہ سے کہا کہ رخسانہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ابا کہاں پہ ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ تبھی رخسانہ کہنے لگی کہ تایا تو صبح سویرے ہی کھیتوں میں نکل گئے، جانتی تو ہو کہ آج فصلوں کی کاشت کرنی تھی۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کہاں، ایسا کہاں ممکن تھا۔ دل ابھی بھی بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں اٹھی اور منہ ہاتھ دھویا اور اماں کے پاس کچن میں آ گئی۔ نیند تو آنکھوں میں بہت تھی، لیکن اب سونے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ناشتے میں کیا ہے؟ تبھی اماں غصے میں کہنے لگی، زہر ہے، کھا لو تھوڑا تھوڑا تاکہ میری جان بھی سکون میں آ جائے۔ میں نے اماں کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہ تبھی اماں کہنے لگی کہ نہیں، میں تو پاگل ہوں جو سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہوں اور تم دونوں مہارانیاں نیندیں پوری کرتی ہو۔ میں نے بیزاری سے رخسانہ کی طرف دیکھا تو اس نے بھی کندھے اچکا دیے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ابھی باتیں سن کے ہی ہٹی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اچھا چھوڑیں کام اور جائیں اندر جا کے آرام کریں، باقی کام میں دیکھ لوں گی۔ مگر اماں کا تو آج پارا سوا نیزے پر تھا۔ تبھی کہنے لگی کہ پیچھے رہ کے گیا ہے، دن کے 12 بج رہے ہیں اور اب تم لوگوں کو ہوش آ رہی ہے؟ تم دونوں کو تو سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں، باقی سارے کام میں جانوں یا میرا خدا جانے، تم لوگوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اماں بولتے ہوئے کام کرتے جا رہی تھی۔ میرے سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر صحن میں آ گئی اور وہاں آ کر ٹہلنے لگی۔ تبھی اچانک میری نظر سوراخ کے پاس گئی، جہاں پر ابھی بھی وہ کپڑا اور توڑا گھسا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تو دل چاہا کہ اس کپڑے کو باہر نکال دوں تاکہ اس سانپ کو آزادی مل جائے۔ نہ جانے کیوں میں اسے بچانا چاہتی تھی۔ میں مسلسل اسی کونے کو دیکھ رہی تھی جب اچانک رخسانہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ اب کہاں گھور رہی ہو؟ میں نے رخسانہ سے کہا، رخسانہ اگر میں یہ کپڑا ہٹا دوں تو کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا؟ رخسانہ کہنے لگی کہ لیکن میں تمہارے اس غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے اپنی شرارت سے زیادہ کسی کی زندگی پیاری ہے۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ معصوم ہو۔ رخسانہ نے میری بات پر اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگی، ارے بہن، تم نے آج تک کسی سانپ کو معصوم بھی دیکھا ہے؟ تبھی اچانک گاؤں میں عجیب سا شور مچ گیا، ہر طرف وویلا مچا ہوا تھا۔ شور آہستہ آہستہ ہمارے دروازے کے آگے آ رہا تھا۔
اور پھر ہمارے دروازے کے آگے ایک دم رک گیا۔ میرا دل جیسے ان کے شور کے ساتھ ہی بند ہونے کو تھا۔ میں نے چونک کر رخسانہ کی طرف دیکھا تو ڈری ہوئی وہ بھی بہت تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے آگے اتنا ہجوم کیوں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اماں اور چھوٹا بھائی بھی کچن سے دوڑے ہوئے باہر آئے۔ اماں نے کہا، کیا ہوا ہے باہر؟ کیا تم دونوں نے پھر سے کوئی شرارت کی ہے؟ تبھی میں جلدی سے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں اماں، ہم نے تو اب تک کوئی شرارت نہیں کی، ہم تو دونوں یہاں پر کھڑی باتیں کر رہی تھیں، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جو لوگوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے رخسانہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ڈری تو وہ بھی بہت تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں ہمارے ابا کی بہت عزت تھی، کبھی کسی نے آج تک ابا کے ساتھ بدتمیزی سے بات بھی نہ کی تھی۔ اماں جلدی سے آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ میں اور رخسانہ بھی پیچھے ہو کر اماں کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ تبھی ایک کسان آ گیا اور کہنے لگا، سلمہ بی بی، تمہارا شوہر تمہارے کھیتوں میں مرا پڑا ہے۔ الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو ہمارے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دل میں اچانک خیال آیا کہ شاید اس سانپ کو بند کر دینے کی سزا مل رہی ہے۔ تبھی اس کسان نے بتایا کہ ابا کو کھیتوں میں کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ زہر اتنا تھا کہ وہ پورے جسم میں پھیل گیا اور ابا وہاں پر ہی دم توڑ گئے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ ہماری کفالت کرنے والے صرف ابا ہی تھے۔ لوگ ابا کو کھیتوں سے اٹھا کر گھر لے آئے۔ ابا کا پورا وجود نیلا ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ ہمارے گھر میں یہ پہلا غم تھا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اماں تو سینہ پیٹ پیٹ کر بین ڈال رہی تھی۔ میں بھی بار بار ابا کو ہلاتی اور کہتی کہ ابا ایک مرتبہ آ جاؤ، صرف ایک مرتبہ، ہمیں موقع دو کہ تمہاری خدمت کر سکے۔ رخسانہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ وہ بھی ابا کو اپنا ابا ہی سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ابا کی موت کو 4 مہینے گزر گئے۔ اماں کی عدت مکمل ہوئی تو ان 4 مہینوں میں ہمیں کسی گاؤں والے نے بھی نہ پوچھا۔ انہوں نے تو ایسے نظریں پھیری جیسے کبھی ان کا ہمارے ساتھ واسطہ ہی نہ پڑا ہو، جبکہ ابا شروع سے ہی یہاں کے رہنے والے تھے۔ ابا کو وہاں پر رہتے ہوئے کم از کم 40 سے 45 سال ہو چکے تھے۔ ابا بھری جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ابا اماں کی عمر بہت چھوٹی تھی جب ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کر دی۔ اماں اس وقت 13 سال کی تھی اور ابا 16 سال کے۔ 1 سال کے بعد ہی میری پیدائش ہو گئی اور اس کے 2 سال بعد چھوٹے بھائی کی۔ میری زبان کو جیسے قفل ہی لگ گیا تھا۔ میری زبان بولنے سے انکاری تھی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ارے بیٹی کو بھی کوئی پانی پلا دو اور اسے کوئی رلا دو ورنہ یہ مر جائے گی۔ لوگوں کی باتیں، آوازیں میرے کانوں میں سنائی تو دے رہی تھی، مگر میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ علم ہی نہ تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور نہ ہی اتنا ہوش تھا کہ میری زندگی میں اتنی بڑی کمی آ گئی ہے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب لوگوں نے ابا کا جنازہ اٹھایا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری روح کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ کسی نے میرا دل اپنے پیروں تلے اتنی زور سے کچلا ہے کہ میرا سینہ دل کے بغیر ہی رہ گیا۔ ابا کا جنازہ اٹھایا تو میرے منہ سے پہلی اور آخری چیخ نکلی اور پھر میں اسی وقت وہاں پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ اماں کو تو اپنی ہوش ہی نہیں تھی۔ بھائی جنازہ لے کر جا چکا تھا۔ مجھے کس نے کیسے کمرے میں پہنچایا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی اس وقت اماں میرے سرہانے بیٹھی تھی تو دوسری طرف رخسانہ بیٹھی تھی۔ اماں نے جلدی میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی کہ اب میری بیٹی کیسی ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر اماں کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، پھیکی سی مسکراہٹ، جیسے سب ختم ہو جانے کے بعد انسان تھک ہار کر ایک مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لیتا ہے جس سے عام انسان دیکھ کر اسے وحشت ہوتی ہے۔ ایسی مسکراہٹ میری ماں نے اپنے ہونٹوں پہ سجائی ہوئی تھی۔ مجھے اماں کی مسکراہٹ دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی، خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارا پورا گھر ویران ہو گیا ہے، ہمارے پورے گھر میں رونق ہی نہیں رہی۔ ہاں، ہمیں کسی کی نظر لگ گئی، ہمارے ہنستے بستے گھر کو کسی نظر نے کھا لیا۔ نظر تو پھر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ کسی کی بری نظر نے ابا کو قبر تک پہنچا دیا۔ اماں بیوہ ہو چکی تھی مگر جوان اور خوبصورت تھی۔ لوگوں نے جن کے ساتھ ہم نے ساری زندگی گزاری تھی، میرے ابا نے ان کے ساتھ اتنی بھلائی کی۔ اب ابا کے جانے کے بعد اماں کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگ گئے۔ کوئی کہتا کہ اماں بد کردار ہے تو کوئی ان پر ترس کھاتا، اور یہ دونوں کام ہی اماں کو بہت برا لگتے تھے۔ اماں کا ماننا تھا کہ جب تک کسی کو اندر تک نہ جان لو تب تک اس پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی تنقید کرو۔ مگر یہ دنیا تھی، ان کے منہ کس طرح بند کرتے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ 4 مہینے ابا کی بچائی ہوئی رقم پر گزر گئے، مگر اب ہمیں آگے کا سوچنا تھا۔
اماں کہنے لگی اگر میں گاؤں کے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دوں تو پھر بھی ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اب کیا آپ لوگوں کے کپڑے سیو گی؟ یہ بات مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ اماں کہنے لگی کہ اب تمہارے ابا نہیں ہیں جو ہمارے لاڈ اور ہماری ضروریات پوری کریں گے۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی تائی اماں میں آپ کے ساتھ مل کر بچوں کے کپڑے سیا کروں گی اور آپ بڑوں کے سی لینا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں رخسانہ کے ساتھ مل کر کپڑے سی لیا کروں گی، اب کپڑے مت سینا، آپ کی طبیعت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی، اس پر اتنا بوجھ اپنے کندھوں پر لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تم دونوں کو کام پر لگا کر خود کیا کروں گی؟ تبھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اماں ابا کے جانے کے بعد بالکل چپ ہی ہو گئی تھی، نہ ہمیں کسی بات پر جھڑکتی اور نہ ہی کسی بات سے روکتی۔ میں نے اماں سے کہا اماں آپ پہلے جیسی کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایک تو ابا کے جانے کے بعد ہم لوگ دکھی ہیں، اس پہ آپ کا ایسا رویہ ہمیں اور پریشان کر رہا ہے، خدا کے لیے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اماں کہتی کہ میری ساری خوشیاں، میری مسکراہٹ، میری باتیں، میری خواہشات تمہارے ابا کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں جانے والوں کے ساتھ تو جایا نہیں جا سکتا نا، تو کیوں آپ ایسے نڈھال ہوئی پھر رہی ہیں؟ خدا کے لیے ٹھیک ہو جائیں، ہم آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ رخسانہ بھی اماں کو کہنے لگی کہ تائی جان آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، ہم اب آپ کو تنگ بھی نہیں کیا کریں گے۔ اماں ہماری باتیں سن کر ہمیں گلے سے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تم لوگ جیسے تھے ویسے ہی رہو، میں نہیں چاہتی تمہارے ابا کے جانے کے بعد تم لوگ بھی بدل جاؤ، اور مجھے ساری زندگی اس بات کا ملال رہے کہ کاش میں نے تم لوگوں کو کبھی جھڑکا ہی نہ ہوتا۔ تمہارے ابا اس دنیا سے گئے ہیں مگر میں ابھی زندہ ہوں، میں تم لوگوں کا پورے طریقے سے خیال رکھوں گی جیسے تمہارے ابا رکھتے تھے، اور تم دونوں کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہارے ابا کو سانپ نے کاٹ لیا، یہ تو موسم بھی نہیں ہے سانپ والا، پھر وہ سانپ آیا کہاں سے؟ اماں کافی پریشان تھی۔ میں نے اماں سے کہا اماں ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا سانپ آ گیا ہو اور ابا کو پتہ نہ چلا ہو۔ بہرحال اب اس بات کو لے کر سوچنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اپنے آگے کی زندگی کا سوچیں، ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ میں جیسے ہی رخسانہ سے بات کرنے کے لیے موڑی، حیرت کی انتہا نہ رہی، رخسانہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ابھی تو ہم باتیں کر رہے تھے، ابھی یہ کہاں چلی گئی؟ مگر میں نے نظر انداز کر دیا اور سوچا کہ اندر کسی کام سے گئی ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بھائی کہنے لگا کہ آپا رخسانہ باجی کہاں پر ہے؟ مجھے ان سے کچھ کام تھا مگر ابھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں حیران رہ گئی اور کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ ابھی تو یہاں سے اندر گئی ہے۔ میں کافی حیران ہوئی کہ رخسانہ کہاں چلی گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں رخسانہ کہاں گئی ہے؟ اماں کہنے لگی میں تو نہیں جانتی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی باتیں کر رہی تھی، اچانک وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں باہر نکلی اور آس پاس کے لوگوں سے پتہ کرنے لگی مگر رخسانہ کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ پورا گاؤں چکر کاٹ کر دیکھا لیکن رخسانہ کہیں نہ ملی۔ اچانک میری نظر کھیتوں پر گئی تو رخسانہ نہ جانے وہاں کھڑی کیا کر رہی تھی۔ میں نے دور سے ہی رخسانہ کو آواز دی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ایک دم سے رنگ اڑ گئے، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا منہ چھپایا اور بھاگ کر میرے پاس آئی۔ میں نے رخسانہ سے پوچھا کہ رخسانہ کیا ہوا، تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا شام ہونے والی ہے اور اماں کتنا غصہ کرتی ہیں، اب تو ابا بھی نہیں ہے، آئندہ سے بتا کر گھر سے آنا، اور تم کسی کو بتا کے بھی گھر سے نہیں آئی، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اماں بہت خفا ہو رہی تھی، اب جلدی چلو اس سے پہلے کہ شام ہو جائے اور یہاں پر کیڑے مکوڑے اور جانور باہر نکل آئے۔ رخسانہ میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی لیکن بار بار پیچھے مڑ کر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ ایک دو دفعہ تو میں نے نظر انداز کر دیا مگر تیسری دفعہ مجھے بھی غصہ آیا تو میں نے رخسانہ سے کہا کون ہے پیچھے جس کو بار بار دیکھ رہی ہو؟ تو پھر رخسانہ ایک دم کانپ اٹھی اور کہنے لگی کوئی نہیں۔ میں نے بھنا کر اس کو دیکھا۔ میں نے رخسانہ کو کہا کہ بار بار پیچھے مڑ کر تو دیکھ رہی ہو، بتا دو مجھے کیا ہے یہاں پر، اگر اماں نے پوچھا تو تم سے جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا۔ رخسانہ نے ایک دم میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ رضیہ جانتی ہو کہ مجھے شام کے وقت ڈر لگتا ہے، پھر بار بار ایک ہی بات کیوں دہرائی جا رہی ہو؟ رخسانہ نے آج تک مجھ سے ایسے بات نہ کی تھی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، کتنے غصے میں میرے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے رخسانہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آرام سے بات کر لو، اتنا غصہ کس بات پر کر رہی ہو؟ میں نے تو صرف بات ہی پوچھی ہے کہ بار بار پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو۔ میں نے رخسانہ کا ہاتھ چھوڑا اور اسے کہا کہ تم جلد سے جلد گھر جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ رخسانہ کہنے لگی کہ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ بس ایک کام بھول آئی ہوں، وہ کرنا ضروری ہے، تم جاؤ میں آ جاتی ہوں۔ اماں کو تمہاری فکر ستائے جا رہی تھی اس لیے تمہیں تلاش کرنے گھر سے نکل پڑی۔ رخسانہ میری بات مان گئی اور گھر کے لیے نکل پڑی۔
مجھے رخسانہ پہ ابھی بھی شک ہو رہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ میں شک کی بنیاد پر اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ابا کے بعد ہماری ذمہ داری تو مزید بڑھ گئی تھی۔ ابا اپنی زندگی میں اس کو اپنے ساتھ لے تو آئے تھے، مگر ابا کے جانے کے بعد ہم لوگ خود اپنا آپ بھی سنبھال نہیں سکتے تھے۔ اس پر رخسانہ کی ذمہ داری نے ہم پر اور بوجھ ڈال دیا تھا۔ میں رخسانہ کو بھیج کر اس جگہ پر واپس گئی جہاں پر رخسانہ کھڑی تھی۔ میں راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر رخسانہ یہاں پر کیوں تھی۔ میں جلدی سے کھیتوں میں گئی اور اسی جگہ پہنچ گئی جہاں پر رخسانہ کھڑی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر ایک سانپ تھا جو میری طرف ہی گھور رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میرے پیر کانپنے لگے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سانپ زمین میں سے کچھ چوس رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ وہاں پر دودھ پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر گھر کو آ گئی۔ راستے میں بھی کئی ابھی کیڑے جانور نظر آنے تھے۔ گھر پہنچی تو اماں کافی غصے میں تھی، کہنے لگی کہ پہلے وہ غائب تھی اور اب تم غائب ہو جاؤ، نہ جانے تم دونوں لڑکیاں کیا کرتی پھر رہی ہو۔ تم دونوں کے ابا مرے ہیں مگر میں ابھی زندہ ہوں، کم از کم میرا ہی خیال کر لو۔ میری بھی اس گاؤں میں بہت عزت ہے، یہ نہ ہو کہ تم دونوں کی وجہ سے مجھے اپنا سر جھکانا پڑ جائے۔ اماں کی بات سمجھتے ہوئے میں اپنا سر پیٹی اور کہا کہ اماں آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں، ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی ہم نے ایسی حرکت کی ہے؟ ہماری تو سوچ اس سے بھی اوپر کی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کم از کم ہم آپ کا سر نہیں جھکائیں گے۔ مجھے کچھ کام تھا، اسی لیے میں رخسانہ کو بھیج کر وہ کام کرنے لگی۔ اماں کہنے لگی کہ ہاں جانتی ہوں، کیا تمہیں کام تھا، اور تفنن کرتی اندر کچن میں چلی گئی۔ اماں کو پہلے والی حالت میں دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تبھی میں رخسانہ سے بات کرنے اس کے کمرے میں گئی، لیکن وہ مجھے وہاں پر پا کر ایک دم کانپ اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے پیسے تھے جو اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی، اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر اپنے دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا چھپا رہی ہو، کہنے لگی کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، نہ جانے تم کیا سوچتی رہتی ہو، تمہیں تو مجھ پر اب شک ہونے لگ گیا ہے۔ میں نے رخسانہ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر تم تو حالات ہی ایسے پیدا کر رہی ہو جو مجھے کیا کسی کو بھی شک میں ڈال سکتے ہیں۔ تو نے تو مجھ سے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا، اب کیا چھپا رہی ہو؟ لاؤ دکھاؤ مجھے بھی، میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے جس کو تم چھپائے پھر رہی ہو۔ رخسانہ نے جلدی سے اس چیز کو اپنی الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا کر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اب چھوڑو بھی، اس بات کو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تائی جان نے زیادہ ڈانٹا تو نہیں؟ مجھے تو بہت ڈانٹ پڑی۔ مجھے رخسانہ کی حرکت عجیب تو بہت لگی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا، مگر اب رخسانہ کا رویہ کچھ بدلا تھا۔ میں نے رخسانہ سے کہا کہ رخسانہ تم بہت بدل گئی ہو، ابا کے مرنے کے بعد ہی تم نے اپنے رویے بدل لیے ہیں، کیا صرف ابا کے زندہ رہنے تک تو نے اچھا بننا تھا؟ نہ جانے تمہیں اب کیا ہو گیا ہے۔ میں رخسانہ سے خفا ہو گئی، کیونکہ ہم بچپن سے ایک ساتھ تھیں، ایک ساتھ پلی بڑی اور ایک ساتھ کھیلی خود ہی، مگر اب اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ایک دم ہی وہ پرائی سی لگنے لگی تھی، جیسے میں کسی اجنبی سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ غصے میں بول کر میں باہر آ گئی، مگر اس نے پلٹ کر ایک مرتبہ بھی مجھے نہ روکا، جبکہ پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر لڑ پڑتی تو فوری طور پر ایک دوسرے کو منا لیتی تاکہ کوئی بھی ایک دوسرے سے خفا نہ ہو۔ ہم دونوں کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کچھ دن گزرے، میں رات کو سو رہی تھی، رخسانہ کے قصے کو میں بھول چکی تھی، کیونکہ میرے پاس ابھی اور بہت کچھ تھا سوچنے کے لیے۔ اماں کی سلائی کے کپڑے، گھر کا خرچہ، یہ سب میرے دماغ پہ سوار ہوا تھا۔ اس پر میں رخسانہ کی باتیں بھول چکی تھی۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اب رات ہوتے ہی میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس کسی جانور کی آواز آ رہی تھی، جیسے کسی سانپ کے پکارنے کی آواز ہو۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ میرے بازو پہ عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی، مگر میں اتنی گہری نیند میں تھی کہ آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے وقت چڑیوں کی چہچہاہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ ابھی آسمان پر کچھ اندھیرا سا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھی رہی تاکہ اپنے جسم کو پرسکون کر سکوں، مگر تبھی مجھے اپنے بازو پر عجیب سی جرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بازو کو دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے 2 نقطوں کے۔ وہ نقطے کس چیز کے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا مگر تب بھی مجھے 2 سرخ نشانوں کے علاوہ اور کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں۔ پھر اچانک رات میں ہوئے واقعے کو یاد کیا تو دماغ میں آیا کہ رات وقت اپنے آس پاس مجھے سانپ کے پکارنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا سانپ نے؟ مگر ایسے کیسے ممکن تھا؟ اگر سانپ مجھے ڈس لیتا تو اب تک میں زندہ نہ بچتی۔
مگر یہ 2 لال نشان یہ تو اسی کے لگ رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کیڑے نے کاٹا ہو، مگر بار بار سانپ کو دیکھنے کے بعد اب شاید رات بھی دماغ میں سانپ ہی چلتا رہا. میرے ابا سانپ کا لیپ بنایا کرتے تھے، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ جب ان کو سانپ نے کاٹا تو وہ لیپ ان کے کام ہی نہ آ سکا. تبھی میں ابا کے کمرے میں گئی اور وہاں جا کر ابا کا بنایا ہوا لیپ دیکھنے لگی کہ اگر کسی زہریلے سانپ نے صرف دانت رکھے بھی ہوں گے تو اس لیپ سے اس کا زہر ختم ہو جائے گا. میں ابا کا کمرہ چھان رہی تھی. یہ ان کا خاص کمرہ تھا جہاں پر گاؤں کے لوگوں کے لیے بنایا گیا لیپ ہوتا تھا یا ابا کی ضرورت کے کام کی چیزیں. ہم لوگوں کا ابا کے اس کمرے میں جانا سختی سے منع تھا. ابا نے کبھی بھی ہمیں اس کی اجازت نہ دی تھی کہ ہم اس کمرے میں جائیں. وجہ کیا تھی یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہاں پر کچھ خاص ضرور ہے، ورنہ ابا کبھی بھی ہمیں کسی چیز سے بھی نہیں روکتے تھے. میں ابا کے کمرے میں چیزیں ادھر ادھر کر کے وہ لیپ تلاش کر رہی تھی، مگر مجھے کہیں پر بھی اس لیپ کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا. مگر وہاں پر عجیب و غریب سی چیزیں ضرور پڑی ہوئی تھیں. ابا کی موت کے بعد اماں نے بھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا. ان کا کہنا تھا کہ میں جب جب اس کمرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے ابا کی یاد آتی ہے اور میں یہ سب برداشت نہیں کر پاتی. اسی لیے اماں ابا کے کمرے سے دور رہتی تھی. مگر آج کمرے کی حالت پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ابا نہ جانے کیا کیا کرتے رہے ہیں. ابا کی چیزیں دیکھ کر مجھے تجسس ہونے لگا. میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا کیا کام کرتے تھے. ہمارے سامنے تو ابا صرف محنت مزدوری کرتے تھے، مگر اب یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ابا کے پاس اور بھی بہت سے ہنر تھے. میں لیپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک الماری کے پاس گئی. ہر طرف دھول مٹی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے بند تھا. ابا کی موت کے بعد اس دروازے کو کبھی کسی نے کھولا ہی نہیں تھا. کھانستے ہوئے میں اس الماری کے پاس گئی اور اس کا دروازہ کھولا، مگر اندر سے تو ایک دھوئیں جیسا گولا میرے سامنے منہ پر آ کر لگا اور مٹی سے بھری پڑی تھی. میں زور زور سے کھانسنے لگی. مجھے اتنی بری کھانسی لگی کہ مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. مجھے اپنے آس پاس گھٹن محسوس ہو رہی تھی. میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر قدم جیسے ہی ایک جگہ تھم گئے تھے، جیسے مجھے کوئی کشش اپنی طرف روک رہی تھی، اپنی طرف کھینچ رہی تھی. میں اس کمرے سے نکلنے لگی تھی، مگر الماری کی طرف ایک دم دھیان پڑتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہاں چھوٹی بڑی نہ جانے کتنی بوتلیں تھیں، عجیب عجیب رنگوں کی، اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا، مگر وہ پانی تقریباً میلا ہو چکا تھا. اس میلے پانی کے اندر بھی کچھ چیز تھی. میں غور سے دیکھنے لگی. ان ساری بوتلوں میں جو بھی چیز تھی اپنی جگہ رکی ہوئی تھی، مگر ایک بوتل میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تازہ چیز ہے. میں نے جیسے ہی بوتلوں کے اوپر سے مٹی ہٹائی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ان میں ہر بوتل میں ایک الگ قسم کا سانپ تھا. کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی لال، کوئی ہرا، کوئی کالا، نہ جانے کتنے ہی سانپ ان بوتلوں میں بند تھے. ایک بوتل ایسی تھی جس پہ نہ تو دھول مٹی تھی اور اس بوتل میں پڑا سانپ مسلسل ہل بھی رہا تھا. مجھے وہاں پر کھڑے بہت خوف محسوس ہونے لگا، مگر نہ جانے دل کیوں چاہ رہا تھا کہ اس ہلتے سانپ کو اس بوتل سے آزاد کر دوں. مجھے کوئی انجانی سی کشش اپنی طرف کھینچ رہی تھی. میں نے اس بوتل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھیں پھاڑے اس بوتل کو دیکھنے لگی. میں اس وقت آنکھیں جھپکنا بھی بھول گئی. اچانک سے میرے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میرے ہاتھ بوتل کے ڈھکن کے اوپر چلے گئے. اس سے پہلے کہ میں وہ ڈھکن کھولتی، اچانک اماں کی آواز نے میرے چاروں طبق روشن کر دیے. میں ایک دم گھبرا گئی. ڈر کے مارے وہ بوتل میرے ہاتھ سے کانپی. اس سے پہلے کہ وہ بوتل گرتی، میں نے جلدی سے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور فٹافٹ اسے الماری میں رکھ دیا تاکہ اماں کہیں ان بوتلوں کو نہ دیکھ لیں. اگر وہ ان بوتلوں کو دیکھ لیتی تو یقیناً ڈر جاتی، اور وہ تو پہلے ہی بہت خوفزدہ تھی، اور پھر ہم پر مزید سختی ہو جاتی. اسی لیے میں نے جلدی سے الماری کو بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی اور جلدی سے کمرے کو کنڈی لگا دی. تب تک اماں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کیا تم اس کمرے میں گئی تھی؟ اماں کا انداز بہت سخت تھا. میں نے جلدی سے نام میں سر ہلایا. مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اماں سے جھوٹ بول رہی ہوں، مگر میں کیا کرتی؟ اماں کی خاطر مجھے ایسا کرنا پڑا تھا. اگر اماں کو بتا دیتی تو اماں پھر سے ابا کو یاد کر کے رونے لگتی. میں نے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، میں یہاں نہیں گئی. اچانک اماں نے میرے ہاتھ پر نظر ڈالی، میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، یہ تمہارے بازو پر نشان کس چیز کا ہے؟ میں نے بھی بے دھیانی میں اس نشان کو دیکھا تو یاد آیا کہ اسی کو تو ٹھیک کرنے کے لیے میں یہاں پر گئی تھی اور کس کام میں لگ گئی. اگر یہی لیپ مجھے مل جاتی تو اماں مجھ سے یہ سوال کرتی ہی نہ. میں نے کہا، اماں مجھے نہیں پتا، رات سوئے پڑے شاید کسی جانور نے یا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے. اماں کہنے لگی، یہ تم اتنی لاپرواہ ہو کر سوتی ہی کیوں ہو؟ تمہیں کسی کیڑے نے کاٹا اور تمہیں سمجھ ہی نہ آئی؟ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں محسوس ہو رہا، اس لیے تو پتہ نہیں چلا.
अभी जब आपने देखा मेरा बाजू तो अंदाजा हुआ। अम्मा कहने लगी कि अगर दर्द नहीं है तो इसका मतलब है ये जहरीला भी नहीं है। मैंने अम्मा को कहा कि ठीक है, अब परेशान ना हो, मैं फिर भी यहाँ पर कुछ लगाती हूँ। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। अम्मा कहने लगी कि हाँ अभी देती हूँ, अभी पड़ोसन कुछ पैसे देकर गई है, उसने अपने कपड़े सिलवाए थे, उन्हीं के पैसे हैं। मैंने अम्मा से कहा कि इतनी जल्दी, अभी कल ही तो हमने बात की थी। अम्मा कहने लगी कि हाँ, रात के वक्त पड़ोसन आई थी और आकर कहने लगी कि कल हमें किसी तकरीब पर जाना है, अगर रात ही रात में आप मेरा एक सूट सी दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं उसकी डबल सिलाई दूंगी। मैंने इसलिए उसका सूट पकड़ लिया और रातों रात अपने कमरे में बैठकर सी लिया। तुम तो इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी कि कई मर्तबा आवाजें दी, मगर तुमने तो आंख न खोलने की जहमत की। अम्मा को फिर से मुझ पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैंने आपको कहा था ना कि आप फिर से हमें वैसे ही गुस्सा किया करें जैसे अब्बा के जिंदा होते हुए करती थी, मगर ये नहीं था। कहा कि आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा ही करती रहे। अम्मा मेरी बात पर हंस दी। मैंने अम्मा से कहा कि अब मुझे जल्दी से खाना दे दें, ये हम बातें ही करते रहेंगे। अम्मा कहने लगी कि हाँ बस मैं जा रही हूँ तुम्हारा खाना लेने के लिए, और ये रुखसाना कहाँ पर है, सुबह होते ही मुझे नजर नहीं आई। मुझे काफी हैरानी हुई। मैंने कहा अम्मा पता नहीं, मेरे साथ ही तो लेटी हुई थी, अब कहाँ चली गई। अम्मा कहने लगी ना जाने आजकल इसका ध्यान कहाँ पर रहता है, कोई बात कह दो तो बौखला जाती है। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे भी वो कुछ अजीब सी हरकतें करती हुई दिखाई दे रही है। अम्मा कहने लगी कि हाँ मुझे भी आजकल वो कुछ अजीब लग रही है, शाम के वक्त रोजाना न जाने कहाँ निकल जाती है, अब तो मुझे बताना भी गवारा नहीं करती, और जब घर आती है तो अपना एक हाथ पल्लू के नीचे छुपाया होता है जैसे कोई चीज बाहर से लेकर आई हो। मुझे तो अब उस पर शक हो रहा है, कहीं हमारी इज्जत का कबाड़ा ना कर दे। मैंने अम्मा से कहा कि नहीं अम्मा, बात कुछ और है, दाल में कुछ काला लग रहा है, मगर अब तो मुझे उसकी हरकत और उसकी बातें देखकर खौफ भी महसूस होता है। अम्मा कहने लगी कि कुछ मुझे घर के हालात की फिक्र है और कुछ उस लड़की ने मेरे नाक में दम कर रखा है। मैंने अम्मा से कहा परेशान ना हो, आप जाएं सब्जी ले आए, मैं तब तक घर पर ही हूँ और उसका इंतजार करती हूँ, अगर कुछ देर तक ना आई तो उसको ढूंढने के लिए गांव निकल पड़ेंगे, मैं और भाई उसे ढूंढ लाएंगे, आप बस परेशान ना हो। अम्मा खाना लेने के लिए चली गई और मैं दोबारा जल्दी से अब्बा के कमरे की तरफ चली गई और वहां जाकर सबसे पहले लेप ढूंढा, जो बहुत मेहनत के बाद मुझे मिल ही गया। मैंने जल्दी से अपने बाजू पे लेप लगाया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उस लेप से मुझे बहुत जलन महसूस हो रही थी। और फिर मैंने एक दफा उस अलमारी को खोलना चाहा, लेकिन जैसे मुझे किसी ने रोक लिया हो। इसी तरह मैं कमरे से वापस आ गई और अब रुखसाना का इंतजार करने लगी थी। मैं सहन में चहल पहल कर रही थी, उसका इंतजार कर रही थी कि अचानक मेरी नजर उस नुक्कड़ पर चली गई जहां बहुत बड़ा सुराख था, जहां से एक रोज सांप भी बाहर निकला था। मैंने देखा कि उसके ऊपर से कपड़ा हटाया हुआ था। मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। वो सांप कहाँ चला गया? उसमें तो सांप बंद था। मेरा सर दर्द से फटने लगा था, परेशानी से मेरा बुरा हाल था। अम्मा घर आई और आकर कहने लगी कि रुखसाना का कुछ पता चला? मैंने अम्मा से कहा कि नहीं अम्मा, घर पे बैठे, मैं अभी बस आई। अम्मा कहने लगी अब तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा अम्मा रुखसाना ही को देखने जा रही हूँ, बस आप यहाँ पर बैठे, फिर देखें मैं जल्दी से आ जाऊंगी। अम्मा वहां पर परेशान हालत में खड़ी रही और मैं जल्दी से खेतों की तरफ भागी। मैं जानती थी कि ये सब किया धरा रुखसाना का ही है, न जाने वो क्या काम करती फिर रही थी। मैं जल्दी से खेतों की तरफ गई तो खेतों में रुखसाना खड़ी थी। मैं चुपके से मुंह को ढांपे उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब रुखसाना एक सांप को दूध पिला रही थी और फिर जब वो सांप दूध पीकर वहां से गया तो वहां पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। रुखसाना ने जल्दी से वो पैसे उठाए और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। मैं तो हैरान थी। मैंने कहा रुखसाना ये सब क्या कर रही हो? कहने लगी रजिया किसी को बताना मत, ये ना जाने कैसा सांप है। मैं जब भी इसको दूध पिलाती हूँ तो खेतों में से मुझे बहुत से पैसे मिलते हैं, इसीलिए मैं हर दूसरे दिन इसको दूध पिलाने यहाँ पर आ जाती हूँ। मैंने रुखसाना से कहा कि रुखसाना तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो, अगर अम्मा को इस बात का इल्म हुआ तो तुम्हें घर से निकाल देंगी। मगर रुखसाना कहने लगी रजिया किसी को कुछ मत बताना, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मगर ये सांप आता कहाँ से है? तभी वो कहने लगी कि ये वही सांप है जिसको तुमने एक मर्तबा घर में कैद किया था, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन रहता था। हमेशा दिल चाहता कि मैं इस कपड़े को हटा दूं और उस सांप को आजाद कर दूं।
اور پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا رخسانہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ بہرحال اب تم چلو گھر، اماں بہت غصے میں ہیں اور یقیناً تمہیں بہت چڑکیں بھی پڑنے والی ہیں۔ اب اس کے لیے تیار رہنا اور رونے کی ضرورت نہیں، یہ اس میں تمہاری ہی غلطی ہے۔ اگلی صبح نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں چلتے چلتے کھیتوں میں آ گئی۔ رخسانہ کو تو سختی سے منع کر دیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کھیتوں میں جا کر دیکھوں۔ تبھی میں کھیتوں میں گئی تو وہاں پر وہی سانپ جیسے رخسانہ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک دودھ کی پیالی تھی، میں نے اس دودھ کی پیالی کو سانپ کے آگے رکھ دیا، مگر اگلے ہی لمحے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس سانپ نے دودھ پیا اور پھر وہ ایک شخص کی صورت میں بدل گیا۔ وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور پیچھے کو ہو گئی۔ تبھی وہ آدمی مسکرانے لگا اور کہنے لگا مجھے ایک سچی لڑکی کا انتظار تھا جس کا دل معصوم ہو، جس کے دل میں بالکل لالچ نہ ہو۔ مجھے کسی نے قید کر لیا تھا اور اس نے مجھے یہ بد دعا دی تھی کہ جب تک مجھے کوئی سچے دل کی لڑکی دودھ پلا کر آزاد نہیں کرے گی تب تک میں سانپ کی صورت میں ہی بھٹکتا رہوں گا۔ میں ایک جن ذاتہ تھا مگر کئی سال سانپ بنا رہا۔ جس طرح میں نے یہ سال گزارے میں ہی جانتا ہوں۔ میں تمہارے گھر تک بھی گیا کیونکہ تمہاری سچائی اور معصومیت میں دیکھ چکا تھا، مگر تمہارے بدلے تمہاری کزن نے مجھے وہاں سے رہائی دلوائی، لیکن اس کے دل میں کھوٹ تھا، اس لیے وہ جب مجھے دودھ پلاتی تو میں اس کے بدلے میں اسے پیسے دے دیتا، مگر تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا دیا ہے، اس لیے تمہارا انعام تو بنتا ہے۔ تبھی اس شہنشاہ جنات نے مجھے خزانے انعام کے طور پر دیے۔ ہم نے ساری زندگی جتنی غربت کاٹی تھی آج ہم بہت امیر تھے، اور صرف یہ شہنشاہ جنات کی وجہ سے ہوا تھا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔